السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، 10 o'clock آلموسٹ ہو چکے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته۔ اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك۔ اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم۔ اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 218 سے لے کر 223 تک، آیت نمبر 218 سے لے کر 223 تک۔ لفظی ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون یہ وہی ہیں جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یسألونک وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے،
ان الخمر والمیسری، شراب اور جوئے کے متعلق، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اثم کبیر گناہ ہے بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، واسمہما اور حالانکہ ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، فائدے سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا وہ سب خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے جو زائد ہو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے احکامات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سب غور و فکر کرو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں بھی، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے متعلق، قل کہہ دیجئے، اصلاح لہم بھلائی کرنا ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم سب مل جل کر رہو ان سے، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم المفسد جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لعانتکم یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے، ولا اور نہ، تنکیح المشرکاتی تم سب نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمننا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ولعمۃ مؤمنۃ اور البتہ مومنہ لونڈی، خیرم بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ بھلی لگتی ہو آپ کو، ولا تنکحوا المشرکین اور نہ تم سب نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ سب ایمان لے آئیں، ولعبد اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیر من مشرک بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، اولئک یہ لوگ، یدعون سب بلاتے ہیں، الی النار جہنم کی طرف، واللہ اور اللہ تعالی، یدعو الی الجنت وہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون سب نصیحت حاصل کریں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہوا اذی وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء پس تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن اور مت تم قریب جاؤ ان کے، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو تم آؤ سب ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث لکم کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، فَأْتُوا حَرْثَکُمْ پس آؤ تم اپنی کھیتی کو، اَنَّا شِئْتُم جس طرح سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُمْ اپنے آپ کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے،
وَعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ سب اسے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو سب ایمان والوں کو۔ تلاوت سنتے ہیں پہلے پھر چلتے ہیں آگے۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا وجاہدوا جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ وہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس کی تفسیر پچھلے ویک میں ہم کر چکے تھے، لیکن سب سسٹر نے جو ہے وہ اس آیت کو چھوڑ کر اس سے پہلے تک ہی اپنا جو تھا وہ لیسن سنایا، تو لہٰذا اس میں ہجرت اور جہاد کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، کیونکہ ہجرت کا عمل اور جہاد کا عمل جو ہے وہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ہجرت کا لفظ جو ہے وہ ہاجرہ، ہا جیم را اس کا روٹ ہوگا اور جیم ہا دال اس کا روٹ ہے۔ تو
ہجرت جو ہے وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام جو ہے وہ ہجرت ہے. یعنی اصل ہجرت وہ چیز ہے جو جس سے اللہ رب العزت منع کرے اس سے رک جانا، اور جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیں اس کو کر لینا، یہ ہجرت ہے. اور جہاد کا عمل جو ہے یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. مہاجر وہ نہیں ہوتا جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے آ جائے، جس نے صرف اللہ کی دین کے لیے اس وطن کو چھوڑا اور وہ وہاں پر دین کی پابندیوں سے صاف ہو کر عمل کر رہا ہے، تو اصل مہاجر وہ ہوگا. اور مجاہد جو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کہ شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں شہادت نوش کر لے، وہ جو ہے وہ مجاہد ہے. تو پھر اس کے راستے میں آنے والی تکلیف پر صبر بھی کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو ہے جہاد کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ پورا کیا کہ انہیں شہادت کے ایسے عظیم مقام سے وہ سرفراز کرے گا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ رحمت الہی کے مستحق ہوں گے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اگر جہاد جیسے عظیم عمل میں اخلاص نیت نہ ہو تو انسان دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پا سکے گا. کیونکہ جہاد کا مقصد جو ہے وہ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا جو ہے وہ ہونی چاہیے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کا فیصلہ کیا جائے گا جو شہید ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعامات اور نعمتیں جو ہیں وہ یاد دلائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں وہ یاد آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا پھر تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا کیا، اور وہ کہے گا کہ اللہ تیرے راہ میں جہاد کرتے کرتے میں شہید کر دیا گیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیرے مرنے کے بعد کہیں کہ فلاں تو بڑا جرت مند تھا اور تجھے کہہ دیا گیا. پھر چہرے کے بل اس کو گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. استغفر اللہ. تو نیت کی جو ہے وہ سب سے پہلے جانچ پڑتال کی جائے گی. ہر نیکی کے کام میں نیت کو جو ہے وہ ٹٹولا جائے گا کہ نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی یا دنیا کے لیے تھی. تو اس لیے ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں نیکی کا، اس میں خاص رضا جو ہے وہ اللہ کی شامل ہونی چاہیے. اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی شامل نہیں ہے، چاہے وہ نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہیں ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں اس کو بھی دھتکار دیا جائے گا. تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرنے کے لیے نیت کا درست کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر انسان کسی کو کوئی پانی ہی پلا دیتا ہے تو کتنی چھوٹی نیکی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی رضا کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے تو ہو سکتا ہے کہ پانی پلانے کا عمل بھی اس کو جنت میں لے جائے. جیسے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ جنت کی مالک بن گئی. تو انسان کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے وقت بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور پھر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. تو رحمت سے مراد جو ہے وہ جنت ہے، کہ وہ لوگ اللہ کی جنت کی امید لگا کر یہ سارے کام کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اپنا گھر بار جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود امید کس چیز کی ہے؟ راجی معین اس کا روٹ ہوگا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. یسالونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں. تو صحابہ کرام کے پیچھے بھی ہم سوال پڑھ رہے تھے. یسالونک ماذا ینفقون، پچھلی آیت میں، آیت نمبر 215 میں،
کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو بتایا کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے، اقربین کے لیے، یتامہ اور مساکین کے لیے اور ابن سبیل کے لیے، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر سوال انہوں نے کیا شراب اور جوئے کے بارے میں۔ خا میم را اس کا روٹ ہوگا، میسر کا روٹ ہے یا سین اور را۔ خمر کہتے ہیں ہر وہ چیز کو جو عقل کو ڈھانپ لے اور زائل کر دے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ خمر ہوتی ہے۔ اسی سے جو ہے وہ خمار ہے، جیسے کہ انسان کے دماغ پہ جب خمار چڑھ جاتا ہے تو وہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اسی خمر یا خمار سے جو ہے وہ عورت کا دوپٹہ بھی مراد ہے، کہ جب وہ عورت دوپٹہ لیتی ہے اپنے اوپر تو وہ اس کے سر کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈھانپ لیتا ہے۔ یسالونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اب شراب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال کی تھی مسلمانوں پر، اور پھر بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پیچھے جہاد کی بات کر رہے تھے جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو امت مسلمہ کو ایک عظیم مقصد اور اہم مشن کے لیے جب تیار کرنا ہے تو پھر اس امت کو اللہ رب العزت نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو اس کے وقت اور مال کا کے ضیاع کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ ہر اس چیز سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو ہے وہ منع کیا ہے، اپنی امت کو یعنی اپنے مخلوق کو، کہ جو کہ انسان کے مال کا اور وقت کے ضیاع کا سبب بنتی ہے، تاکہ امت جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ بیکار لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر نہ کریں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان کیا ہے، کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کریں، کیونکہ شراب جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو جہاں پر قرآن مجید نے ایمان کا تصور جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہاں پر اس کی عقیدی یعنی اس کی بیرونی اصلاح بھی کی ہے، اندرونی اصلاح بھی قرآن کرتا ہے اور بیرونی اصلاح بھی جو ہے وہ ہماری قرآن کرتا ہے۔ تو کیونکہ جب یہ قرآن کا بھی نزول ہی ہوا تھا، اس وقت لوگوں کے اندر جو تھا وہ شراب کا رواج تھا، اور لوگ جو تھے وہ کثرت کے ساتھ جو تھے وہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ان چیزوں کے پاس جو تھے وہ نہیں گئے تھے، کیونکہ یہ شراب ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی عقل پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آدمی جس نے شراب پی ہوئی تھی وہ اپنی ہی گندگی کو جو تھا وہ بیٹھا چاٹ رہا تھا، یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ بالکل بھی سلامت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اس کی حرمت جو ہے وہ نازل نہیں کی، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آیتیں نازل کی تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، کیونکہ لوگ جو تھے وہ تو جوئے کے عادی بن چکے تھے اور شراب کی عادی بن چکے تھے، اور پھر ان کے علاج کی بھی جو تھی وہ آہستہ آہستہ ضرورت تھی۔ تو شریعت کتنی پیاری ہماری شریعت ہے کہ اس نے دونوں کے فوائد اور نقصانات کا جو ہے وہ کمپیریزن پہلے کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ یہ اس کے فائدے ہیں اور یہ اس کے نقصان ہیں۔ پھر حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ آنے کا جو تھا وہ حکم دیا، جیسے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ شراب کے جو ہیں وہ کچھ فوائد جو ہیں وہ ہم اس کی طرف پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر شراب لوگ کیوں پیتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس کے جو ہیں وہ بہت تھوڑے سے فائدے ہیں، جبکہ نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عارضی طور پر انسان کو جو ہے وہ ایک لذت ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، وقتی طور پر اس کی قوت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور عارضی طور پر اس کا نظام ہضم جو ہے وہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اونلی 4 فائدے جو ہیں وہ اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شراب کے فائدے ہیں۔ تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے بارے میں بھی اسکالر بتاتے ہیں کہ 11 اس کے نقصانات ہیں۔
وہ یہ ہے کہ انسان کے نظام ہضم کے ہر عضو کو جو ہے وہ شراب بیکار کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، جگر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور سل کی بیماری کا سبب ہے، گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے، عقل کو کمزور کرتی ہے، اور ان رگوں کو سخت کرتی ہے جن کے ذریعے سارے جسم میں جو ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ شراب نوشی سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، اور بسا اوقات شراب نوشی جو ہے وہ قطع نسل کا سبب بھی جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں سارے اس کے نقصانات جو ہیں بتا دیے ہیں، یہ تو انسانی صحت کے نقصانات ہیں۔ اب معاشرے کے لیے اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو معاشرے کے لیے اس کے نقصانات یہ ہیں کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ اپنا پوشیدہ راز بھی، کیونکہ اس کی عقل نہیں جب کام کرتی تو اپنے پوشیدہ راز بھی لوگوں کو بتا دیتا ہے، جو بڑی تباہی کا سبب جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ شراب جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہ فساد ہے جس کو اسلام نے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو مالی نقصانات بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو شراب کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اس بری عادت کو پورا کرنے کے لیے اپنی اہل و عیال کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، یعنی گھر کی ہر چیز جو ہے وہ بیچ کر وہ اپنا نشہ پورا کرتا ہے۔ تو ادبی نقصانات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن جاتا ہے، لوگ اس کی ضلالت کرتے ہیں، اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا دینی نقصان جو اس کا یہ ہے کہ حالت نشہ میں ایک تو نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ذکر الہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کی عبادت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو کیونکہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کو ایک بدکار عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو اس نے ایک لونڈی کو اس کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ میں تجھ کو گواہی کے لیے بلا رہی ہوں، یعنی اس نے غلط بیانی سے کام لیا اور اس عبادت گزار شخص کو پھسلانا اس نے کیسے پھسلایا کہ میں تمہیں گواہی کے لیے بلا رہی ہوں۔ وہ لونڈی کے ساتھ چلا گیا، جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا، وہاں ایک خوبصورت عورت، ایک بچہ اور شراب پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا میں نے تجھے اس لیے بلایا تھا کہ تو میرے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرے، پھر اس بچے کو قتل کرے یا شراب کا گلاس پیے، یعنی ان تینوں کاموں میں سے تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے شراب پلاؤ، شراب پی کر عورت سے برائی بھی کر بیٹھا اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اس لیے تم شراب سے بچو کیونکہ ایمان اور شراب نوشی یہ دونوں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے، تو کیونکہ جب انسان کا ایمان غالب ہوگا تو شراب جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، اور اگر شراب غالب ہوگی تو ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو شراب کے نقصانات جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ اس کو بلا جھجک جو ہے وہ اپنے اس میں استعمال کرتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وائن جو ہے وہ پی سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہارٹ کے لیے تھوڑی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کتنی غلط ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ شراب اور جوا، کیونکہ اس وقت ابھی مکمل حرمت آئی نہیں تھی جب صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شراب کی حرمت اترتی گئی، اور پہلے یہ حکم ہوا تھا کہ شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کے قریب نہیں آنا۔ تو صحابہ کرام کیونکہ ہر نماز کا ٹائم تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتا تھا، تو شراب کا جو نشہ ہوتا ہے وہ تو کافی دیر تک رہتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی حکمت کے ساتھ جو ہے یہ چیزوں کو چھڑوایا۔ آگے جو ہے وہ میسر کے بارے میں، جس کا روٹ ہوگا یاسین را، میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جوا کیا ہے۔ میسر کا معنی ہوتا ہے کسی کا مال آسانی سے مل جانا، بغیر محنت کے کسی کا مال جو ہے وہ مل جانا۔ تو عربوں میں جو تھا وہ مختلف قسم کے رواج جو تھے وہ قائم تھے، ان میں ایک یہ بھی قسم تھی کہ وہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے
जुए के जरिए जो थे वो तकसीम करते थे। पैसे वो सबसे ले लेते थे, लेकिन जुए के जरिए जो थे वो तकसीम करते थे। अब 4 बंदों ने हिस्सा डाला है एक ऊंट में और उसको ज़िबा किया है, लेकिन जब हिस्से तकसीम करने हैं तो जुए के जरिए, जैसे कि वो लॉटरी जिस तरह हमारे होती है, इस यानी इस दौर की जो जैसे लॉटरी है, जिसकी भी निकल आए, हाँ उसने 1 ही रुपए की लॉटरी खरीदी है और इतने पैसों का वो मालिक बन जाता है। तो चुनाचा बाजों को ज्यादा हिस्से मिल जाते और बाज जो थे वो महरूम रह जाते थे, और महरूम रह जाने वाले लोग ऊंट की कीमत अदा करते और ये गोश्त जो था वो फुकरा में तकसीम कर दिया जाता। और इस तकसीम से बाज लोग खर्च करने के बगैर ही बहुत सारा गोश्त के जो थे वो मालिक बन जाते थे। और इसको अरबी में कमार भी कहते हैं, जुए को कुमार भी कहते हैं। तो ये जो है, यानी इसमें यही है कि किसी का माल, दूसरे का माल बड़ी आसानी से हासिल कर लिया जाता है। और जैसे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुमार यानी जुआ है। तो यानी इंसान, जुए का असल माना क्या है कि इंसान किसी के साथ ऐसा मामला करे जिसमें बहुत कुछ सामान मिलने की और कुछ ना मिलने का एहतमाल हो। जैसे कि आज की लॉटरी है, लोग इतने पैसे लगाते हैं, सब कितने मिलियन लोग जो हैं वो लॉटरी जो है वो लेते हैं, खरीदते हैं, और उनमें से किसी एक की लॉटरी जो है वो निकल आती है। तो ये चीज जो है वो इस्लाम ने मना की है। तो इसमें हमारे लिए क्या लेसन है, इन तमाम नुकसानात को हम जानें, पढ़ें और देखें। और इन तमाम नुकसानात जो हैं वो हमें अपने बच्चों के जहन में जो है वो पुख्ता करने हैं, अपने हस्बैंड्स को बताने हैं और बच्चों को बताना है, और ताकि आने वाली नस्लें जो हैं इन चीज़ों से दूर रहें। और क्योंकि इनके नुकसानात इनके फायदे से बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जुआ जो है वो इंसानों के दरमियान आपस में बगावत, अदावत और हसद का सबब बन जाता है। क्योंकि जिसकी फिर लॉटरी निकलती है, लोग यहाँ पे तो नहीं, बाज लोग जो हैं वो एक दूसरे को खत्म करने पे जो हैं वो आ जाते हैं। और जुए के नुकसानात क्या हैं? जुआ इंसान को अल्लाह के जिक्र और नमाज से गाफिल कर देता है। जुआ जो है वो इंसान को रिस्क हलाल कमाने से जो है वो महरूम कर देता है। लोगों को यही होता है कि चलो लॉटरी निकल आई तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, काम करने की अब जरूरत नहीं रहेगी। और उसकी यही ख्वाहिश होती है जुआ खेलने वाले की कि एक ही शर्त में, चंद लम्हों में जो है वो बहुत सारा माल जो है वो हासिल कर लिया जाए। और जुए से बाज बहुत गरीब जो हैं वो साहिब सरवत बन जाते हैं, और बहुत से साहिब सरवत जो हैं वो फकीर बन जाते हैं, क्योंकि जुए में भी इंसान जो है वो अपने माल से हाथ धो बैठता है। तो ऐसे काम करने से इस्लाम ने मना किया है, जो कि इंसान के लिए बुग़्ज़, अदावत और हसद का सबब बनते हों। तो जुआ जो खेलने वाले लोग होते हैं उनमें क्या है, निफाक और बाहमी दुश्मनी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो जुआ खेलने वाला है वो अल्लाह की रहमत से मायूस और सिला रहमी को कता करने वाला होता है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीरुन, इन दोनों में गुनाह जो है वो बहुत बड़ा है। गुनाह यानी इस्म का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सीन वाला इस्म नहीं है, इस्मुन है, ये सा के साथ है। यानी इस्म कमानी नेकी से रोकना है। ये दोनों चीजें इंसान को नेकी से रोक देती हैं, क्योंकि जब अकल ही खत्म हो जाती है तो फिर अच्छे बुरे की पहचान जो है वो इंसान को खत्म हो जाती है। और इस्म का लफ्ज जो है हर उस गुनाह पर बोला जाता है जिस पर इंसान सजा का मुस्तहिक भी हो जाए। व मनाफिउ, और फायदा है, नून फाइन इसका रूट होगा, लिन्नासी लोगों के लिए, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, अकबरू ज्यादा बड़ा है। इसम तफजील का सीगा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के नफे से नुकसान जो है वो ज्यादा बड़ा है। व यसअलूनका, अल्लाह ताला हम सबको भी इन बेकार चीजों से जो है वो बचा कर रखे, और हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला हदायत दे, और शोहरों को भी, कि वो इस रास्ते की तरफ मत जाएं। क्योंकि एक मुसलमान तो इन चीजों की हुर्मत को जो है वो पहचानता है, लेकिन बाज मुसलमान भी ऐसे हैं जिनको
ان تمام چیزوں کی نفع اور نقصان کا جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں، اور اندھا دھند دولت کے نشے میں وہ لوگ جو ہیں یہ لاٹریاں کھیلتے ہیں اور لاٹری سے جو ہیں وہ پیسے وغیرہ بھی لیتے ہیں۔ اب جو سٹوروں پہ لاٹری رکھی جاتی ہے، جو مال وہاں پر کمایا جائے گا وہ سب حرام میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح دودھ میں ایک پیشاب کی چھینٹ چلی جائے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ جو لاٹری جنہوں نے رکھی ہوئی ہے سٹوروں پر اور وہ اس سے جو ہے وہ کچھ پیسے لیتے ہیں، اس کا کچھ ان کو حصہ ملتا ہے، تو وہ کیا ہے حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مال سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ پاک ہیں اور پاک مال کو ہی پسند کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ پیچھے بھی صحابہ نے سوال کیا، اب دوبارہ پھر وہ سوال کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کو ہر وقت اللہ کے راستے میں دینے کی کتنی فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنا مال جو ہے وہ کن کن راہوں میں اللہ کے لیے لگا دیں، کیونکہ ان کے اندر تو مستقبل کا کوئی کانسیپٹ جو ہم لوگوں کے اندر ہے وہ ان کے اندر نہیں تھا۔ وہ تو اپنا مستقبل جنت دیکھ رہے تھے کہ ہم نے دنیا تو چند دنوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ جنت ہے، تو لہٰذا نہ تو ان کو بلڈنگیں بنانے کی فکر تھی، نہ جوڑنے کی فکر تھی، اور نہ ہی اپنے بچوں کو وہ چیزیں یہ سکھا رہے تھے جیسے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں، جیسے کہ بڑے کرتے ہیں پھر بچوں نے بھی وہی کچھ ہی کرنا ہے۔ وہ ہر وقت حریص ہوتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی کی مدد کر کے اپنے مال کو جو ہیں وہ خرچ کر دیں۔ کل کہہ دیجیے العفو، جو کہ ضرورت سے زائد ہو، یعنی خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہو۔ اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہے، تمہاری اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو ہم اپنا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لے لیں، کیا ہم اسی طرح کے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہمارے جو ہیں ایکسپینسز پورے ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو مال ہمارے پاس بچ جائے، کیا ہم وہ سارا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اگلی سے بھی اگلی نسلوں کا سوچتے ہیں اور پھر گھروں پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ گھر جو ہیں جیسے کہ یہاں پہ فار ایگزامپل ہم لوگ رہتے یہاں پہ ہیں، کوٹھیاں ہم نے پاکستان میں بنا کر فضول چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ مٹی میں مٹی ہو رہی ہیں، جیسے کہ یہاں مولوی صاحب جو ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جہاں پر رہتے ہو وہاں کا گزران اچھا کرو، نہ کہ تم اپنا پیسہ جو ہے وہ کسی اور ملک میں انویسٹمنٹ کر کے اس کو مٹی میں مٹی کر دو، پتہ نہیں وہاں پر کبھی جانا نصیب ہو یا نہ ہو، تو وہ کیا فائدہ، وہ خالی گھر، وہ خالی کوٹھیاں، وہ خالی مکان جو ہیں وہ دوسروں کی جو ہیں وہ دوسروں کو بھی نقصان دے رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی وہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوال ہو جائے گا۔ تو جہاں پر انسان خود رہتا ہو وہاں پر اپنی ضروریات کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پورا کرے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہ نہیں کہ وہاں پر بھی وہ بہت فضول خرچ ہو، نہیں، اعتدال کے مطابق، تاکہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکے۔ تو یہاں پر صحابہ نے پھر سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ خرچ کرنے کی جو مقدار کیا ہے وہ کیا ہے، اعتدال کے ساتھ، یعنی کچھ ذاتی ضروریات سے بچ جائے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ اور یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، خواہ کوئی مالدار ہو، فقیر ہو یا کوئی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان اس کو مال خرچ کرنے کی استطاعت ہو یا اس کی ضروریات سے زیادہ ہو، خواہ وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاص اور اللہ کی رضا کی خاطر دیا گیا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، انسان کی نیت اور رزق حلال کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب لا يقبل اللہ الا طیبا ان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوا حتیٰ تکون مثل الجبل۔ جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، کھجور کے برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے،
تو سن لو اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے حلال کمائی کو سبحان اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہم یہ تصور کریں کہ جو بھی کچھ ہم دے رہے ہیں اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تاکہ پھر ہم گندی اور بری چیز جو ہے وہ نہ دے سکیں۔ ہمارا تصور جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، سمجھے ہم اللہ کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں۔ پھر صدقہ کو صدقہ دینے والے کی طرح اس طرح وہ پالتا ہے، یعنی اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اللہ رب العزت سبحان اللہ، جیسے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو اتنے رنگ لگاتے ہیں کہ نیت خالص ہو تو بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے، فرضی صدقے کے بارے میں نہیں ہے۔ فرضی صدقہ تو زکوٰۃ ہے نا، یہ نفلی صدقہ۔ تو نفلی صدقہ بھی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں استعمال دینا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سکے ہوتے تھے وہ ان کو خوشبو لگا کر اللہ کے راستے دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کو بہترین چیز جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری محبت پہ کیا کچھ جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں کہ انسان اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں دے دے اور خود بعد میں محتاج ہو کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، نہیں، یہ بھی ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ افضل ترین صدقہ جو ہے وہ جیسے کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو، اور خرچ کرنے کے بعد ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہاری زیر کفالت ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ تو کیسے صحابہ کرام جو تھے وہ خرچ کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ اسے دے دے، جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا ایسے جدا جدا ذکر کیا حتیٰ کہ ہم سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا اپنا کوئی حق ہی نہیں۔ تو اتنی تاکید ہے خرچ کرنے کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور جیسے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کیسے آگے آگے ہوتے تھے، جیسے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زیادہ سے زیادہ مال دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو بکر صدیق کی نسبت جو تھے وہ زیادہ مالدار تھے۔ دل میں خیال کیا کہ آج اپنے تمام تر اثاثے کا نصف حصہ خرچ کر کے ابو بکر صدیق پر جو ہیں وہ سبقت لے جائیں۔ چنانچہ اپنا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کی سب کچھ لے آیا ہوں۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی باقی چھوڑا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کثرت مال کے باوجود بھی میں کسی چیز میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یعنی ابو بکر ہر نیکی میں جو ہے وہ آگے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ پورا مال تو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پورا مال لے کر آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آدمی کا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر والے جو ہیں وہ محتاج نہ ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اللہ رب العزت پر توکل جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا، اور ایمان کی پختگی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے گھر کا مال جو تھا وہ دے دیا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک زمین جو تھی وہ موجود تھی، تو وہ انہوں نے اپنے اس کے لیے جو تھی اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے رکھی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں۔
یتیموں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کو کیسے رکھا جائے، کیسے ان کی جو ہے وہ کی جائے سارا کچھ. تو ان کے بارے میں بھی کل فرما دیجیے اے پیغمبر، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. یتیموں کی اصلاح کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی تربیت کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں وہ آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. تو کیونکہ اہل عرب جو تھے ان کی عادت تھی کہ جو یتیم ان کی کفالت میں ہوتے تھے اور ان کے سرپرست یتیموں کے مال کو اپنے مال تجارت میں جو تھے وہ ملا لیا کرتے تھے، تاکہ مل کے جو ہے مال کو ملا کر جو ہے وہ تجارت کی جائے، اور جس سے یتیموں کے حق میں جو تھی وہ حق تلفی ہو جاتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ کل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. تو جب یہ آیت اتری تو کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ہی محتاط ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے مال جو تھے وہ الگ کر لیے، اور اسی طرح ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات جو تھی وہ پوری کی جانے لگی. اور پھر بعض صورتوں میں جو تھا وہ یتیموں کا نقصان بھی ہونے لگا، یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ جو یتیم کا مال کا کھانا پکتا تھا اور یا وہ بچ جاتا تھا تو صحابہ کرام اس کو نہیں کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھانا وغیرہ جو تھا وہ خراب ہو جاتا تھا. بہرحال یہ بھی ایک نقصان دہ اور پریشان کن معاملہ تھا. اس کے علاوہ یتیم کے سرپرست کے لیے ایک اور بھی مشکل مرحلہ یہی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں ان احکام سے یتیموں کی اصلاح، تربیت اور خیر خواہی جو ہے وہ مالکوں کو مقصود ہے کہ وہ یتیموں کی تربیت جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرے. ہاں اگر وہ اپنے مال کے ساتھ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملا لو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. خالامتا اس کا روٹ ہوگا خالد. تو خالطوہم، اگر تم ملا لو ان کو، یعنی ان کا مال جو ہے اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو اور احتیاط کے ساتھ کام لو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تم ان کے سرپرست ہو تو تم دھیان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مال، ان کا مال جو ہے وہ الگ ہی رکھو. اگر الگ ہونے کی صورت میں یتیم کو نقصان ہوتا ہے اور ملانے کی صورت میں یتیم کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کے مال بڑھتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کا مال جو ہے وہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو، کیونکہ اصل مقصد تو یتیم کی بھلائی ہے. اصل مقصد یتیم کی بھلائی کرنا ہے. تو بھلائی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یتیم کی ہر طریقے سے جو ہے وہ بھلائی کی جائے. تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اگر تم ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے اصلاح کرنے والے سے. یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون اچھائی کرنے والا ہے، کون فساد فی الارض ہے، کیونکہ ظاہری اعمال اور ظاہری شکلوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے نیتوں کو چھپایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو اندرونی بیرونی ہر چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَعَانَتَكُمْ، البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. اور یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پر سختی کر سکتا تھا. اس کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہر نفع بخش صورت کی جو ہے وہ اجازت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ان کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو اور دھیان کے ساتھ ان کا مال جو ہے وہ خرچ کرو تو تمہارے لیے جو ہیں وہ فائدے ہی فائدے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں. اگر نیت تمہاری یتیم کی اصلاح ہو، اگر اصلاح کی نیت نہیں، کھانے کی نیت ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو، نون کاف ہا اس کا روٹ ہوگا، نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں.
تو نون کاف ہا جو ہے اس کا روٹ ہے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ شریعت میں عقد اور نکاح یا معاہدہ جو مرد اور عورت کے درمیان ہو، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں، نکاح اسی بات کا نام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے منع کیا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اب مشرک عورتیں جو ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جو کہ ستارہ پرست ہیں، یا وہ دوسری عورتیں جو کہ بالکل ہی جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ ہندو یا ستارہ پرست یا آگ پرست لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو تھی ابو مرصد غنوی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، انہوں نے آناک نامی ایک مشرکہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی اور کہنے لگی کہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ اتاری کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ عورت جو ہے اگر وہ مشرک ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ کرے گی، کیونکہ جس کو اپنے رب کی خود پہچان نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے رب کی کیا پہچان کروا سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ نکاح کرتے وقت جو ہے وہ اور مشرک عورت سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنانے والی ہو۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جس طرح ایک چوپایا مکمل بچے کو جنم دیتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص پاتے ہو؟ پھر لوگ خود ہی اپنے پاس سے جو ہیں وہ جانوروں کے بچوں کے جو ہیں وہ کان جو ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو نکاح جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے، یعنی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 4 دن اس کے ساتھ رہے اور پھر اس کو چھوڑ دے، نہیں۔ نکاح جو ہے وہ ایک ایسا بندھن ہے جو کہ بڑا ہی مضبوط ہے، جتنا وہ مضبوط ہے اتنا نازک بھی ہے۔ تو لہٰذا جب انسان نکاح کرنے لگے تو وہ پھر بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک مال، دوسرا حسب و نسب، تیسرا اس کی خوبصورتی، چوتھا دین، لیکن تم دینداری کو ترجیح دو۔ دینداری جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھنی چاہیے، حسن و جمال اور حسب و نسب جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ دین کو تم ترجیح دو تاکہ تمہاری اولادیں بھی آگے دیندار جو ہیں وہ پیدا ہوں، تمہاری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دیندار ہوں۔ آج ہمارا معیار کیا ہو گیا ہے کہ ہم خوبصورت لڑکیاں دیکھتے ہیں، سمارٹ دیکھتے ہیں، اور دین کا پتہ نہیں۔ یہ کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بچی نے جو ہے وہ 5 وقت کی وہ نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ صرف ڈگریاں دیکھ کر اور خوبصورتیاں دیکھ کر جو ہے آج ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا ہے شادی کرنے کا۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ جب وہ گھروں میں آتی ہیں تو پھر وہ جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو نبھا نہیں پاتی، اور پھر طلاق کا ریشو جو ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایک ہفتہ نکاح ہوتا ہے اور دوسرا ہفتہ جو ہے وہ مرد اور عورت میں جدائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں پہ رحم فرمائے اور ہم پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہاں پر ہمیں کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، کہ دینداری کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ایک سامان ہے اور دنیا کا بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو عورت کے ساتھ جو نکاح کرنا ہے وہ کیا دیکھ کر کرنا ہے کہ ایک تو وہ مشرک نہ ہو، اور دوسری وہ دیندار دین کے جو ہے وہ دائی ہو، دین کو اپنانے والی ہو، تاکہ اس کی گود میں پلنے والے بچے جو ہیں وہ بہترین معاشرے کی شکل میں آگے بڑھیں۔
वलामतुन और एक लौंडी, हमजा वाव मीम इसका रूट होगा, मोमिनतुन मोमिना, खैरुम मिन मुशरिकतिन वो बेहतर है मुशरिका औरत से, क्योंकि लौंडी का जो है वो इतना हमारे मुआशरे में जो है वो आज़ाद औरत की तरह उसका मकाम नहीं होता, बल्कि उसका मकाम जो है वो कम होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें लौंडी मोमिना मिल जाए जो अल्लाह को एक मानने वाली है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाली नहीं, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। वलआमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वो बेहतर है मुशरिका औरत से। वलौ आजबतकुम अगरचे वो तुम्हें अच्छी लगे, आइन जीम बा इसका रूट होगा कि अगर अपनी मोहब्बत तुम्हें फिर अल्लाह की खातिर कुर्बान करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी मोहब्बत किसी ऐसी औरत के साथ है जो कि मुशरिका है और तुम उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें फिर ये सारी मोहब्बतें अल्लाह की खातिर छोड़ना पड़ेंगी। और ये चीजें हमें अपने बच्चों को बावर करवाने की जरूरत है। ये सारे अहकामात हमें अपने बच्चों को भी बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इस चीज की केयर नहीं करते। लेकिन मुसलमान के साथ निकाह है, ईमान वाले के साथ निकाह है, नॉन मुस्लिम के साथ मर्द निकाह तो कर सकता है जो अहले किताब में से हो। अगर वो अहले किताब में से नहीं तो फिर मर्द जो है मुशरिका औरत से निकाह नहीं कर सकता। वलौ आजबतकुम अगर ते वो तुम्हें अच्छी ही क्यों ना लगे, वो औरत तुम्हें कितनी ही पसंद है, तुम उसके लिए क्या कुछ कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की खातिर तुम्हें फिर उस मुशरिका औरत को छोड़ना पड़ेगा। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, फिर यहाँ औरतों को खिताब है, पहले मर्दों को खिताब दिया अल्लाह ताला ने, फिर यहाँ पर औरतों के लिए खिताब है कि ना तुम निकाह करो मुशरिक मर्दों के साथ। मुशरिक मर्दों के साथ जो है वो निकाह नहीं करना, क्योंकि औरत के लिए जो है वो वली की शर्त रखी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के लिए वली की शर्त रखी है कि जब तक उसका वली इजाजत नहीं देगा, वली से मुराद जो है वो उसका बाप है। ला निकाह इल्ला बिवलियिन, निकाह औरत का हो ही नहीं सकता उसकी वली की इजाजत के बगैर, यानी बाप की मौजूदगी में कोई वली बन ही नहीं सकता। अब जैसे औरतें जो हैं अगर घर वाले नहीं मानते तो वो जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं और वहां का जो जो होता है मतलब कि वकील कोई ऐसा कर लेती हैं जो कि उनका वली बन जाता है, तो ये चीज जायज नहीं। जैसे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जो भी औरत अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करे तो इसका निकाह बातिल है। आपने 3 मर्तबा ये बात कही कि उस औरत का निकाह नहीं है, जिसका वली खुश नहीं है, वो इजाजत नहीं दे रहा, तो वो उस औरत का निकाह नहीं हो सकता। तो औरतों को भी झंझोड़ कर अल्लाह ताला ने कहा वला तुनकिहुल मुशरिकीना, ना तुम निकाह करो मुशरिक मर्दों के साथ, क्योंकि औरत का जो दीन होता है वो अपने मर्द के दीन पर वो होती है। तो लिहाजा औरत को बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी कि वो अहले किताब के मर्दों के साथ जो है वो निकाह करे, क्योंकि औरत की घर में अथॉरिटी जो है वो मर्द की अथॉरिटी से कम होती है, क्योंकि घर का जो सरबराह होता है उसकी बात जो है वो ज्यादा चलती है। और इसीलिए औरतें जो हैं अहले किताब के मर्दों के साथ मोमिन औरतें यानी मुसलमान बच्चियां जो हैं वो निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बच्चों का दीन जो है वो ठीक फिर नहीं रह सकता। तो इसलिए मर्द जो है वो तो अपने बच्चों को लेकर चल सकता है अपने दीन पर, जबकि औरत के लिए अपने ही मजहब पर चलाना जो है वो बहुत ही मुश्किल बात होती है। और फिर खास तौर पर यहाँ पर औरत के लिए जो बात की गई है वो वली की इजाजत, यानी बाप की मौजूदगी में अगर कोई मामा चाचा या कोई और कहे कि मैं इसका वली बन जाता हूँ और इसका निकाह कर देते हैं, तो वो भी जायज नहीं होगा, क्योंकि वली जो है वो है। हाँ, अगर किसी औरत का वैसे ही अल्लाह की तरफ से बाप नहीं है, भाई नहीं है और खत्म हो गए हैं, तो फिर जो है मामू या चचा जो है वो उसका वली बन सकता है। अदरवाइज अगर किसी का कोई भी कोई ना हो, मामू भी ना हो, चचा भी ना हो, तो फिर हाकिम वक्त जो है उसका वली बन सकता है। इस सूरत में अगर उसके अपने घर वाले मौजूद हों तो फिर कोई भी वली उसका बन नहीं सकता। उलाइका यदऊना इलन नारी, ये लोग तुम्हें बुलाते हैं आग की तरफ। दाइन अलिफ इसका रूट होगा कि ये वाव भी है, यानी ये तुम्हें लोग जो हैं दाल आइन वाव रूट होगा, ये तुम्हें बुलाते हैं इलन नारी आग की तरफ।
کیونکہ مشرک کی تو نجات ہے ہی نہیں جب تک وہ توبہ کر کے پکا اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اگر اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم کے ساتھ۔ ویبین آیاتہ، اور وہ بیان کرتا ہے کھول کھول کر اپنی آیات، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو ہر چیز جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے، اللہ کے قرآن کے مطابق ہو جائے۔ کیونکہ اگر انسان معاشرے میں اچھی فضا کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی پرامن گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرے گا تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حقدار بھی ہے۔ اور یہی اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کے جو حکم ہیں اور اس کی فرما برداری جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یہی ہدایات انسان چھوڑ دے، اللہ کی دی ہوئی ہدایات سے منہ موڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو انسان کی زندگی اجیرن اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ جہنم کا باعث بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات جو ہے وہ کتنی واضح اور بین ہیں، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور ہر انسان کے لیے جو ہیں وہ قابل عمل ہیں۔ تو یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ نکاح کرنا ہے تو وہ بھی کس طریقے سے کرنا ہے، اور آگے نکاح کر کے پھر اگلے بھی معاملات جو ہیں وہ تمہاری سمجھ میں ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم پھر غلط ملط کام نکاح کے بعد جو ہے وہ کرتے رہو۔ اس کے بارے میں پھر آگے صحابہ نے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ تو حیض کا جو روٹ ہوگا ہا وا زا یعنی حوض سے ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے بہنا۔ اصطلاحی طور پر یعنی لفظ فاسد خون پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جو عورت کے رحم سے مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہ اس کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار تھے۔ جیسے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگ جو تھے یہودی لوگ حائضہ عورت کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے نہ اپنے پاس رکھتے، تو صحابہ اکرام نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے جماع کے جو چاہو کرو، سب حلال ہے۔ تو اس کے باوجود جو عیسائی تھے وہ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے اور اسی میں ہی سارا کچھ وہ کر لیا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے جو تھا وہ سوال کیا، کیونکہ حیض ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اس میں عورت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ورنہ تو یورین پاس کرنے میں اس کا عورت کا ہر انسان کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس کا اختیار بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ حیض ایک ایسی چیز ہے کہ جب بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو نہ کوئی عورت اس کو روک سکتی ہے اور نہ کوئی اس کو بند کر سکتی ہے، تو نہ زیادہ کر سکتی ہے نہ کمی کر سکتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ خود بخود جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے حیض کے لغوی معنی جو ہیں وہ کسی چیز کے بہنے پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور حیض جو ہے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس خون کو کہتے ہیں جو صحت کی حالت میں بغیر کسی بیماری کے عورت کے رحم سے بلوغت کے بعد جو ہے وہ مخصوص ایام میں جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ حیض کا خون جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے اور خاکی رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ تو حیض کی مدت جو ہے وہ کم از کم 3 دن 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اور اس کی درمیانی مقدار جو ہے وہ 5 دن ہے، یعنی بعض لوگوں کو 5 دن ہوتا ہے، بعض کو 3 دن ہوتا ہے، اور بعض کو اگر کسی کو پیریڈ نہیں رک رہے تو کم از کم وہ 10 دن اور 10 راتیں جو ہے وہ انتظار کرے۔ اس کے بعد اگر بھی وہ صاف نہیں ہوتی تو پھر وہ نہا دھو کر نماز پڑھے، کیونکہ وہ پھر اس کی بیماری بن جائے گی۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ کیونکہ علم کے بڑے حریص تھے، ہر بات میں جو تھے وہ اللہ کی حکم کو سننے والے تھے اور ہمیشہ چکنا رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے، بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اور زالام اس کا روٹ ہوگا
عین ظالم یعنی ازل سے، علیحدہ رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس بالکل بھی نہیں آنا، اور اگر کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ حیض میں عورت کو استعمال کر لیتا ہے تو پھر اس پر کفارہ جو ہے وہ آئے گا۔ فَأَتَزِلُ النِّسَاءَ پس تم علیحدہ رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، اور وہ پاک صاف ہو جائیں۔ تو حیض کی مدت میں جو ہے وہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت وغیرہ کر سکتا ہے۔ اور حائضہ عورت کے لیے نماز اور روزے کا حکم کیا ہے کہ حائضہ عورت دوران حیض نماز نہیں پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ ایسا نہیں جب عورت حائضہ ہوتی ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزے رکھتی ہے۔ حالت حیض میں رہ جانے والی روزوں کی قضا حائضہ کو دینی پڑے گی، جبکہ نماز کی قضا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ جیسے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حائضہ کا معاملہ کیا ہے، وہ روزوں کی قضا تو دیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا احروریت انتی، کیا تو حروریہ ہے؟ اس نے کہا میں حروریہ نہیں ہوں، بلکہ سوال پوچھنا میرا مقصد ہے، کیونکہ حروری لوگ جو تھے وہ حیض کی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ تو حائضہ عورت جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن جب پاک ہو جائے گی اور پھر اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی، اور روزوں کی قضائی جو ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے گی، جیسے کہ رمضان کے روزے اگر اس کے چھوٹ جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ تم ان کے قریب جانا، عورتوں کے قریب بھی نہ بھٹکنا، وہ کس لیے؟ حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، جب تک وہ غسل نہ کر لیں، کیونکہ غسل سے پہلے ان کے ساتھ جماع کرنا بھی جائز نہیں، جب تک وہ پاکی نہا کے صاف ستھری نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اور جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو حیض کی حالت میں جماع اور اس کا کفارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ کوئی اگر آدمی کوئی ایسا کام کر بیٹھے یا عورت کر بیٹھے جس کو نہ پتا ہو تو وہ اس کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے، کہ اگر خامد حالت حیض میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو اس پر 1 دینار یا نصف دینار جو ہے وہ کفارہ لازم ہے۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے، جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرے وہ 1 دینار یا نصف دینار جو ہے وہ صدقہ کرے، کیونکہ حیض جو ہے وہ گندگی ہے اور دونوں کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یہ دن اس میں عورت کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کیسے کفارہ ادا کیا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر ایام حیض کی ابتدا میں جماع کیا جائے تو 1 دینار ہے، اور حیض کی آخری دنوں میں اگر کوئی جماع کر لیتا ہے تو اس پر آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا، کیونکہ پہلے دنوں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے اور بعد میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن کرنا نہیں، اگر کوئی بھول کے کر لیتا ہے یا جس کو علم نہیں ہے جہالت میں کر لیتا ہے تو وہ ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، یعنی یہاں پاک صاف ہونے کا معنی یہ نہیں کہ حیض کا خون بند ہو جائے تو وہ صاف ہو گئی، بلکہ تطہرنا سے مراد جو ہے وہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل نہ کر لیں، جب تک وہ پانی کے ساتھ اپنی طہارت کو حاصل نہ کر لیں اس وقت تک ان کے ساتھ جماع کرنا، ان کے ساتھ ملنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، فلا تقربوہن فاذا تطہرن فاتوہن، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر تم آؤ، کہاں سے آؤ؟ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلانا ہے کہ اللہ نے حکم کہاں سے دیا ہے مرد کو، کیونکہ آج کل جو مرد جو ہیں وہ بڑے گندے گندے کام کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ عورت کی پچھلی جانب سے آنا جو ہے وہ گناہ ہے، جیسے کہ کیونکہ جماع کا جو کی جگہ جو ہے وہ
سامنے والی جگہ ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا تاکہ تم اپنی بیویوں کی پخانے کی جگہ میں جمع مت کرو۔ تو دیکھیں یہ باتیں اگر عام مجلس میں کی جائیں تو وہ کیسی لگیں، کسی کو بہت بری لگیں کہ کیا جو ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہر بات بتا رہا ہے، اور ہماری تربیت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ عرض کیا کہ گزشتہ رات میں نے اپنی بیوی کو الٹی لٹا کر جو ہے وہ دبر کی جانب قبل میں جو ہے وہ جمع کر لیا ہے، یعنی اسے الٹا کر کے کیا وہیں پر ہے جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ اتار دی کہ اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ جس طرح بھی مرضی اس سے جو ہے وہ جمع کر لے، لیکن جو پیچھے والی جگہ ہے، پخانے والی جگہ ہے، اس میں جمع نہ کرے۔ اور اسی کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اپنی بیوی سے جو پخانے کی جگہ میں وطی کرے گا وہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھے گا جس نے اپنی بیوی کے پخانے کی جگہ میں وطی کی۔ تو کہاں اس کے مقابلے میں اورل سیکس جو ہے وہ کہاں جائز ہوگی، اور لوگ جو ہیں اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ایون کہ ہمارے مسلمانوں کو بھی ان مسئلے مسائلوں کا نہیں پتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ پڑھ لی گویا کہ وہ عالم بن گیا، اس کو سارے احکامات کا پتہ چل گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاتو ہرسکم، پس تم آؤ، فیضا تطہرنا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، پس جب وہ پاک صاف ہو جائیں پانی کے ساتھ تو آؤ جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ کا حکم ہے وہیں سے ہی جمع کرنا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی بھول چوک کے یا لا علمی میں ایسی باتیں کر لی ہیں تو وہ اللہ سے فوراً معافی مانگے، اپنی توبہ کروائے، اور اب ظاہری جو ہے اب نجاست جو اس نے کر لی ہے اس سے باز رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو بھی جو ہمیشہ گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق طہارت کو بھی اپنی رضا کا سبب قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان جو ہے وہ پاک صاف رہے۔ طہارت جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، یہ نہ ہو کہ اوپر سے تو انسان اپنے آپ کو بڑا بنا ٹھنا کے رکھے لیکن اندرونی حالت اس کی بالکل گندی اور خراب ہو۔ یعنی مراد اس سے ہے کہ جو ہیئر ریموو ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو باطنی طہارت اور ظاہری طہارت یہ دونوں ہی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، اور اگر کسی نے کوئی جہالت میں ایسا کام کر لیا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اپنی طہارت کی عادت جو ہے وہ اپنائے، کیونکہ طہارت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سبب قرار دیا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتیاں قرار دیا ہے، جیسے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ یہود کہا کرتے تھے کہ اگر جب عورت سے مجامت قبل میں دبر کی جانب کی جائے تو حمل ٹھہر جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ تخلیق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تخلیق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس طرح کا چاہے پیدا کر سکتا ہے، لیکن تم جمع کرتے وقت جو ہے وہ خیال رکھو کہ تم نے دبر سے جو ہے وہ جمع نہیں کرنا بلکہ سامنے سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم، ہاراسا اس کا روٹ ہوگا تمہارے لیے، کھیتیاں ہیں۔ فأتو حرثکم، جیسے کہ کسان اپنی کھیتی کی طرف آتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے، اسی طرح مرد بھی جو ہیں وہ بیج ڈالتے ہیں۔ فأتو حرثکم انا شئتم، پس آؤ تم اپنی کھیتیوں کی طرف جہاں سے تم چاہو۔ یہ نہیں مراد اس سے کہ جہاں سے چاہو عورتوں سے وطی کر لو یا جمع کر لو، نہیں، یہ نہیں، بلکہ وہاں سے کرنا ہے جہاں سے
اللہ نے حکم دیا ہے۔ انا شئتم سے مراد یہ ہے کہ عورت کو الٹا سیدھا کر کے جیسے بھی کوئی کسی کو پسند ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن جگہ وہی ہونی چاہیے۔ انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی جماع کا مقصد صرف لذت کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اکثر مقصد کیا ہے؟ بچوں کا افزائش نسل ہے۔ افزائش نسل کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے آگے بچے وغیرہ بھی جو ہیں وہ پیدا کرنے ہیں، یہ نہیں کہ صرف لطف اندوز ہو کر انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، نہیں، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو نیک اعمال جو ہیں وہ اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی قدموا انفسکم سے مراد جو ہے وہ نیک اولاد بھی ہے، اگر تمہارے لیے ہوگی تو وہ بھی تمہارے لیے نیکیوں کا سبب بنے گی، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، نیک اعمال سر انجام دے کے اللہ کا قرب اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو اور حلال کردہ چیزوں کو اپناؤ۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو محارم کو ترک کر دے، اور ایسا کرنے پر تو بڑا ہی عابد گزار بن جائے گا۔ تو یعنی مرد اور عورت جو ہیں ان کا جو حصول ہے آپس میں مباشرت کا، اس میں اولاد کا بھی جو ہے وہ کنسپٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے اب تیار نہ ہو، صرف خالی جو ہے وہ اپنی لذت کو ہی جو ہے وہ قائم رکھے، نہیں، ارادہ بھی اس میں نیک اولاد کو بھی حاصل کرنے کا ہو، تو پھر کیا ہے وہ تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن جائے گی۔ وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے اچھے اعمال کو۔ واتقوا اللہ یعنی دونوں مفہوم اس آیت کے لیے جاتے ہیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کا تقوی ہوگا تو تم پھر میاں بیوی جب مباشرت کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھو گے۔ اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو پھر تم بھی وہی غلط کام کرو گے جو پہلے لوگ کرتے آئے تھے۔ وَعْلَمُوا اور یہ بھی جان لو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ بے شک تم اللہ سے ملاقات بھی کرنے والے ہو، یعنی تمہیں یہ نہیں کہ تم یہاں پہ ہی اپنی لذتیں پوری کر کے چلے جاؤ، بلکہ نہیں، تم عنقریب اپنے مالک سے بھی جو ہے وہ ملاقات کرو گے اور وہ تمہیں تمہارے نیک اعمال کی جزا دے گا۔ اگر اس کے حکموں کے بغیر کوئی کام کیے ہیں تو اس پر تمہاری پکڑ بھی ہوگی۔ یہ جب انسان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو بھی ملنا ہے آگے جا کر، اس سے بھی میں نے ملاقات کر کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو انسان کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ وہ اس وقت بھی، کیونکہ اس وقت وہ اس کی حالت جو ہے وہ ایموشنلی ہو رہی ہوتی ہے، ان جذبات میں بھی وہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ وَعْلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں کو خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا میں ان کو اعمال صالحہ بجانے کی اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے نیک کام کیے، اور آخرت میں وہ اللہ کی رضا کے مستحق جو ہیں وہ قرار پائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ کھول کھول کر جو ہیں وہ ہمارے لیے بیان کر دی ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہم بھٹکتے نہ پھریں اور ہم وہ غلط کام کر کے اللہ کے سامنے چلے جائیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے اتارے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کی تعلیم کو لینا اور ان باتوں کو یاد رکھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ نکاح سے پہلے مرد اور عورت دونوں کو ان تمام احکامات کا پڑھنا لازم ہے تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اور اگر نہ مرد کو پتہ ہوگا نہ عورت کو پتہ ہوگا تو وہ کیسے زندگی اپنی بسر کر سکیں گے، نہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے، نہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ کیا ہے عزت اور قدر کر سکیں گے۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح اگر وہ میاں بیوی بن کر رہیں تو پھر دنیا بھی ان کی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں ان تمام احکامات کو ہمیں بھی سیکھنے کی اور ہمارے بچوں کو بھی سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ جو میری بہنیں آئی ہوئی ہیں کلاس میں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ کوئی ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جوان تھا، تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافیہم واعف عنہم، اللہم اکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم ابدلہم دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ۔ اللہم واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار وادخلہم الجنۃ بغیر حساب۔ یا اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا، اور اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا، اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ ہمارے بھائی جو پشاور میں جو حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام جو ہے وہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر بنا، جہاں پر ہمارے پیارے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظتیں فرما۔ اللہ تعالیٰ وہاں ملک پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ساری ہمارے گناہوں کی شامتیں ہیں اللہ، ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت میں بدل دے۔ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، جو جو جہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ سب کو اپنی عافیت اور حفاظت نصیب فرما۔ اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا بچہ چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس والدین کو اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرما، اور اس بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی بخششیں فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اللہ جب ہم بھی دنیا سے چلے جائیں تو ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے، یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نیک صالحہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو جہاں پر بھی رہتے ہیں مسلمان اللہ تو سب کی حفاظتیں فرما، اللہ سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔